बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की रिहाई, अगला पड़ाव अडयाला और निज़ाम कैसे ख़त्म होगा, और एक और पेशगोई कि इमरान खान का मुस्तकबिल जो है वो सील कर दिया गया है। और सब बड़ी खबर ये कि भारत में नौजवान जीत गए, बड़ी फतह भारत में नौजवानों की। सबसे पहले हम बात ही भारत के वाले से करते हैं कि भारत में काकरोच जनता पार्टी के पुरज़ोर एहतजाज पर जो है वो वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी हो गए हैं। भारत में काकरोच जनता पार्टी के पुरज़ोर एहतजाज के बाद भारत के मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अपने ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये वही धर्मेंद्र प्रधान है जो अपनी कुर्सी के ताकत के नशे में कह रहे थे कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। एक वीडियो पैगाम इनका ये भी आया था, लेकिन दाद देनी पड़ेगी भारतीय नौजवानों को। वो अपने हकूक़ पर ऐसा डटे कि उन्होंने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया। और ये जमहूरियत का हुस्न है कि अवाम की राय के आगे आप अपना सरेंडर कर दें। और भारत की तरक्की का सबसे बड़ा राज वहाँ की जमहूरियत है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। आप देखें, अगर जमहूरियत है तो इसलिए ही ये सारा कुछ हुआ ना कि वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़े में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं अपने नौजवानों को जो है हम वो कदर की निगाह से, ये भारत का मुस्तकबिल है। और यहाँ पर हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ये इंतशारी कह देते हैं, ये यूथिया कह देते हैं, ये कुछ कह देते हैं, क्योंकि इनका ओढ़ना बिछोड़ना पाकिस्तान नहीं है। इनकी आल औलाद के तमाम के जो मफादात हैं वो बाहर के ममालिक में अपने असासे इन्होंने रखे हुए हैं, इसलिए इन्हें पाकिस्तान से तो इस लेवल की है भी नहीं। तो याद रखें कि ये इस तनाज़ा के मुताबिक जो ज़राए बताते हैं कि हफ्तों से नई दिल्ली में समेत मुख्तलिफ भारतीय शहरों में हज़ारों तलबा जो हैं वो सड़कों पर निकल आए थे और वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे। और अब जो है वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और बड़ी बात ये है कि इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये 14 मई भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जेन ज़ी को काकरोच कहकर पुकारा था। और 20 मई इंस्टाग्राम पर तंज़िया अंदाज में काकरोच जनता पार्टी का पेज बना था। और देखते ही देखते इसके फॉलोअर्स कांग्रेस और बीजेपी से भी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर पेपर लीक स्कैंडल पर एहतजाज शुरू होता है और 20 रोज़ बाद पुलिस दावा बोलती है, एहतजाज बढ़ जाता है। फिर अब जो है मोदी हुकूमत घुटने टेक देती है और वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। यानी कि नतीजा ये है कि कभी भी अवामी राय के मुकाबले में अपने आप को मुकद्दम या आला ना जाना जाए। अक्सरियत की राय और जो फिर लोग हक़ पर खड़े हों उनके मुतालबात को सुनना चाहिए। और भारतीय हुकूमत ने मजबूर हो गए, उन्होंने लाठीचार्ज भी किया, सब कुछ किया। लेकिन वहाँ पर एक आपको बड़ी बात ये बताऊं कि वहाँ के नौजवानों के साथ साथ जो वहाँ के हीरोज़ हैं, जिसे आप सेलिब्रिटी कहते हैं, वो भी जो हैं वो भी हक़ में बोले और उन्होंने भी उनके हक़ में बयानात दिया। इवन के सचिन तेंदुलकर का भी जो है उनके हक़ में बयान आ गया। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं कि हकूक़ के लिए वो निकले और वो कामयाब हुए। और कामयाबी जो है वो ऐसे लोगों का फिर मुकद्दर बनती है जो कि अपना गोल नहीं छोड़ते। तो भारत की ये मैं आपको बताऊं, अब भारत का एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। और अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ कि इमरान खान की जो रिहाई है उसके हवाले से अब जो है अलीमा खान जो मूवमेंट चला रही हैं, जो वो मर्दान में पहुंची, मर्दान में शानदार इस्तकबाल, बेहतरीन मनाजर आ रहे हैं। ये अब पीटीआई की क़यादत को इससे सीखना चाहिए, क्योंकि इमरान खान की बहनें सियासी नहीं हैं, वो तो अपने भाइयों के लिए निकली हैं। लेकिन इसके बावजूद इतना ज़बरदस्त रिस्पांस और इतना शानदार इस्तकबाल ये इससे पहले गैर सियासी लोगों में किसी का नहीं हुआ। जिस तरह अलीमा खान या इमरान खान की बहनें जहाँ जाती हैं वहाँ अवाम का जमे गफ़ीर हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वो लोगों के मुतालबात को समझ रही हैं। लोगों की इस टाइम इमरान खान से वाबस्तगी है और वो इमरान खान की रिहाई की बात कर रही हैं। तो अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है अब मज़ीद इंतज़ार नहीं है, अगला पड़ाव अडयाला जेल है। अलीमा खान ने मर्दान
میں عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتے، ہماری اگلی منزل اڈیالہ جیل ہے۔ پی ٹی آئی اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں کالج چوک مردان میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ کارکن حکمرانوں کو بتا دیں کہ جیل میں موجود شخص اکیلا نہیں ہے، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، ہماری اگلی منزل ڈی چوک نہیں ہے۔ یعنی کہ اب انہوں نے طے کر لیا ہے اور وہ کلیئر کٹ یہ بات بتا رہی ہیں کہ کسی بھی صورت اب پیچھے نہیں ہٹا جائے گا اور نہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اب عمران خان کے حوالے سے بڑے سخت ترین جو ہے موقف سامنے آیا ہے، جسے منیب فاروق بیان کر رہے ہیں۔ میں پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ عمران خان کو مکمل طور پر فکس کرنے کی تیاری ہے، تو انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ اسے خدائی دعویٰ نہ کہیں تو کیا کہیں اور کہ سیاسی مستقبل، کسی کے مستقبل کا تعین انسان کر ہی نہیں سکتا، یہ اللہ رب العزت کرتا ہے۔ لیکن مجھے یہ ہے اب ڈاؤن فال کی تیاریاں شروع۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے بھی یہ مستقبل سیل تھا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے نے اب مزید مہر ثبت کر دی ہے۔ ہائی کورٹ سے کیس آئینی عدالت جائے گا تو آئینی عدالت سے وہی فیصلہ ہوگا جو ہونا ہے۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ نظام کس طریقے سے عمران خان کو فکس کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بہت ساری جو ہے چالیں انسان چلتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے، اور ہونا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ یہ آپ ریورس گیئر سمجھیں، جب آپ اس لیول پر آ کر باتیں آپ کروانا شروع کر دیں تو اس نظام کا آپ الٹا گیئر سمجھنے شروع ہو چکا ہے۔ اب اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے یہ میرے رب کی ذات جانتی ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اور دوسری جانب آج اپنا سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جناب احتجاج جو ہے نظام کیسے ختم ہوگا۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی بھارت کے جو لوگ ہیں وہ کیسے سڑکوں پر خود بخود آ گئے ہیں۔ یعنی کہ سلمان اکرم راجہ کا کہنے کا مطلب ہے کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر بے ہنگم نکل آئے اور جو ہے نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا، ساڈے والوں نہ ہی جے، مطلب کہ یہ تو کہنے کا مطلب یہی لگ رہا ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ عمران خان کی بہنیں جا رہی ہیں، ان کو رسپانس مل رہا ہے، اور آپ پارٹی کے عہدیدار ہیں، آپ جائیں گے تو آپ کو کیوں نہیں رسپانس ملے گا؟ آپ کو چاہیے ان کو ساتھ لے کر جائیں، آپ ان کے ساتھ جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے، اور وہاں دوسری جانب حکومت جو ہے وہ نہ آپ اپوزیشن کر رہے ہیں، نہ آپ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ تو اپوزیشن عوام کے حوالے سے آپ دیکھا جائے تو روزانہ پٹرول کے چھتر پڑ رہے ہیں قوم کو، لیکن آپ قوم کی آواز بننے کے لیے تیار نہیں، تو قوم کیسے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ عمران خان وہی شخصیت ہے کہ عمران خان جیسے ہی ایسے کوئی معاملات ہوتے تھے، عمران خان بار بار لوگوں کو کال دیتے تھے، بار بار نکلتے تھے، بار بار پرامن طریقے سے اپنی بات میں اور پریشر ڈیولپ کرتے تھے۔ تو آپ نے تو ان کی سیاست سے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ عمران خان نے تو سیاست کا رخ ہی بدل دیا آ کر۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو انہوں نے دیکھنا ہے۔ اگر یہ موقع آخری موقع ہے ان کے پاس، یہ میں آپ کو بتا دوں، 5 اگست کے بعد یا 5 اگست کو کوئی فوری طور پر بڑا لائے عمل نہ دیا تو سیل افریدی کا بھی موقع جو ہے وہ اس کے بعد اب سیل افریدی کو موقع نہیں ملے گا، کیونکہ پھر سیل افریدی کا بھی جو ہے نا وہ انہوں نے تلوار اسی لیے لٹکائی ہے، وہ 9 مئی کیسز اور وہ سیل افریدی کا وہ جو ریڈیو پاکستان والا کیس ہے وہ اسی چکر میں لگایا ہے کہ ان کو نیل۔ تو میرا خیال ہے کہ سیل افریدی کو چاہیے کہ اب سیل افریدی جو ہیں کھل کر کھیلیں، کھل کر آئیں سامنے، ورنہ یاد رکھیں پوری ان کی اب نوجوان آدمی ہیں، وہ 30-32 سال یا 35 سال عمر ہوگی سیل افریدی کی، تو سیل افریدی کا مستقبل بڑا روشن ہے اگر اب بھی وہ پلٹ آئیں اور اپنی جینون سیاست کریں جو ان کے لیڈر نے ان کو سیاست دی ہے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو یقین کریں لوگ ایسے ہی جوگ در جوگ ساتھ جڑیں گے۔ انہوں نے دیکھا ہوگا علیمہ خان صاحبہ کو یا عمران خان کی بہنوں کو کیسا رسپانس مل رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے اندر میں غدار جو موجود ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ بہنوں میں سے 2 بہنیں جو ہیں وہ کم از کم گرفتار ہوں، جن میں نورین نیازی صاحبہ ہیں اور علیمہ خان صاحبہ ہیں، اور ان کو دباؤ میں لایا جائے تاکہ کوئی موومنٹ نہ بن سکے اور پی ٹی آئی کی جو کمپرومائز قیادت ہے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے
کہ یہ نظام جیسے اشکولیں کھا رہا ہے، کیونکہ یہ حرکتیں ہی ایسی کر رہے ہیں، روز قوم پر نئے چتر برسا رہے ہیں، تو یہ صبر کا پیمانہ، لوگوں کو پلیٹ فارم چاہیے۔ تو پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس سے بڑا پلیٹ فارم کیا ہونا ہے؟ تو لوگ اس انتظار میں ہیں کہ لیڈرشپ میدان میں آئے، تو پھر لوگ آئیں گے میدان میں، پھر آپ دیکھیں گے کہ کارواں بن جائے گا، قافلہ بن جائے گا، اور پھر یہ سنبھالا نہیں جائے گا، لوگ کاکروچ پارٹی کو بھول جائیں گے۔ تو لہذا یہ اب پی ٹی آئی کی قیادت پر منحصر ہے وہ کیا کرتی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کا مستقبل روشن ہے۔ یہ چاہے جتنی مرضی پیش گوئیاں کر لیں کہ عمران خان کی سیاست جو ہے، سیاسی مستقبل جو ہے وہ ہم نے فارغ کر دیا ہے، سیل کر دیا ہے، یہ خام خیالی ہے۔ یہ میرے رب کی ذات جانتی ہے کہ اس نے کس کو کہاں پہ نوازنا ہے، اور اللہ تعالیٰ واضح طور پہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں عزت دوں اور جسے چاہوں ذلیل کروں۔ یہ کسی انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور میرا رب فائدہ دینا چاہے تو پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔